وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ القمر آیت نمبر 54 اور 55 آج کا موضوع متقین کو آخرت میں کیا ملے گا۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اعمال ناموں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ القمر آیت نمبر 54، لفظی ترجمہ ان المتقین، بے شک متقین جو ہیں، فی جنات، باغوں میں، ونہر، اور نہروں میں، یعنی باغات جس کے ضمن میں نہریں بہ رہی ہوں گی اس میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، عزت کے مقام پر، عزت کے مقام میں، عند ملیک مقتدر، اس قادر مطلق بادشاہ کے حضور میں۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے۔ ہمیں عام طور پہ یعنی تقوی کی زندگی کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا، اور نہ ہم متقیانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ جو ہیں ایک آزاد زندگی جو کہ خواہشات نفس سے پر ہو اور جس میں ہوا متبعن کے الفاظ ہیں، یعنی یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ سامنے کرام، وہ ہوا متبعن، خواہشات جس کی پیروی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے سب سے زیادہ گمراہ اس شخص کے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ سامعین کرام، جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ جنت میں کون لوگ ہوں گے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی عام طور پہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جنت متقین کے لیے ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کلمہ زبانی طور پہ پڑھ لینا کافی ہے، اور طوطے کی طرح رٹنا یا اس کی گردان کرتے رہنا یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے اس معاشرے میں رائج ہیں، اور اسی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہماری قوم من حیث الامت، مسلمان قوم جو ہے وہ پستی کا شکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں تو اس پہ ایسا نہیں سوچا جاتا عام معاشرے میں۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دنیا میں دو گروہ ہیں، متقی، غیر متقی، اور دعویٰ جو ہے
اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت جو ہے وہ عمل کی ہے۔ متقی کا لفظ جو ہے اس میں یعنی عمل کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو شخص کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے یا اس کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کو اب متقی بن کے زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر وہ غیر متقی بن کے زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرمائی ہے یہ بات کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للمتقین، یہ جنتیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اصل جو رتبہ ہے اللہ کے ہاں تقویٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے قرآن میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو زیادہ متقی ہیں یا جو متقی ہیں۔ تو ایک دیکھیں انسانیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اور میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بات اتنی زیادہ سامعین کرام واضح طور پہ بیان کی گئی ہے اور قرآن میں اور احادیث میں، لیکن جتنی زیادہ اس کی تفصیل ہے اور اہمیت ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنا ہی ہم اس سے بے پرواہ ہیں، یعنی اس مقام سے، مقام تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے ہم بے پرواہی کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان و الاسلام آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، یہ جدی پشتی اسلام ہے۔ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، یعنی سوچ سمجھ کے ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ عام طور پہ ہم جو بھی ہیں اس وقت امت مسلمہ تقریباً عرب سے زیادہ ہیں، اور یہ تمام میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں سے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اپنے اسلام جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس پر سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں وراثت میں دنیا یعنی دنیاوی ماں باپ ملے ہیں وراثت میں، اور انہوں نے ہمیں رواجی طور پہ ہمیں کلمہ پڑھا دیا ہے، اور پیدا ہوتے ہی آپ جو ہے مطلب یہ ہے کہ بچہ جب 2-3 سال کا ہوتا ہے یا سال کا ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ لے، کلمات پڑھ لے، دعائیں پڑھ لے، یہ سیکھ لیں۔ پھر آپ روایتی طور پہ اس کو نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ اگر خود آپ نماز کے نمازی نہیں ہیں تو وہ بھی بے نمازی رہتا بچہ۔ ماں جو ہے عمومی طور پہ میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جو اپنی یا باپ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتے۔ بہرحال یہ سارا کچھ روایتی طور پہ ہوتا ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے وہ روایتی طور پہ ہے کہ ہم اس کو خود بھی اس کا ناظرہ پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، ناظرہ کے طور پہ، یعنی الفاظ کی گردان، اور پھر اپنے بچوں کو بھی صرف ناظرہ تک محدود رکھتے ہیں، اور ناظرہ پڑھوا کے قرآن پاک جو ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو میرے بچے کو قرآن پڑھنا آ گیا۔ بعض اوقات بچے جو ہیں دوسرے بچوں سے یعنی مدرسے میں جب جاتے ہیں نا تو جو بچے ان کے ہم عمر ہوتے ہیں وہ اچھی طرح قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جیلس ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے بھی ایسا آنا چاہیے، میں نے بھی قاری بننا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور میں اپنے بچپن کا آپ کو یہ واقعہ سناؤں، میرے ماں باپ نے جب مجھے قرآن کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تو ہم مختلف اوقات میں مختلف اس سے ہم طریقے میڈیم سے سیکھتے تھے۔ بہرحال مسجد میں جب میں گیا قاری صاحب سے پڑھنے کے لیے تو وہاں ایک حافظ القاری صاحب تھے
وہ تلاوت بھی بڑے کیا کرتے تھے، تو مجھے بھی پھر تلاوت کا شوق ہو گیا۔ یہ بری بات نہیں ہے کہ قرآن کو آپ اچھی آواز سے پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ زین القرآن باصواتکم، اپنے آوازوں سے قرآن کو مزین کیا کرو، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا، اس کو اچھا پڑھا کرو۔ اچھا پڑھنا چاہیے، بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں جو نقطہ یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف لفظی طور پہ پڑھنے تک محدود کر دیا ہے، اور یہ ایک بڑا لمبی داستان ہے سامعین کرام کہ ہم نے قرآن سے کس طریقے سے منہ موڑ لیا ہے، اور ہم یعنی قرآن کی اہمیت سے نہ تو خود آگاہ ہیں نہ اس سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو سیکھ لیں، اور اس کو ہدایت کے لیے ہم قبول کریں۔ قرآن میں ہدایت تو ہم تلاش نہیں کرتے عام طور پہ، میں جو مضمون بیان کروں ان المتقین فی جنات و نہرین پہ ہے یہ مضمون، تو قرآن کو ہم یعنی جو سلوک ہے وہ انتہائی شرمناک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ قرآن کو ہم کتاب ہدایت نہیں سمجھتے، نہ دنیا میں اپنی آمد کو یعنی دنیا میں اپنے ہونے کے مقصد سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، ایک بات میں اختصار سے کر رہا ہوں خلاصے کے طور پہ، جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یا دنیا میں بھجوایا ہے، یا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم دیا ہے، اس مقصد کی تکمیل صرف تقویٰ میں ہے، اور تقویٰ والی زندگی میں ہے کہ انسان متقی بن کے جیے اور متقی رہے۔ انسان کی کامیابی کی اصل جگہ جو ہے وہ جنت ہے، یعنی انسان جنت کیا ہے؟ جنت میں انسان کا مقصود ہے، اور انسان ہمارا مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ یہ آیت بذات خود میں اس آیت سے بہت محبت کرتا ہوں سامعین کرام، اور بہت زیادہ اس سے مجھے پیار ہے، کیونکہ اس میں متقین کو ان کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ متقین ہوں گے کہاں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ بات میں نے آپ کو مختصر طریقے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے روح کو جسم دیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کا واحد ذریعہ تقویٰ ہے۔ یہ بات یعنی بالکل میں نے آپ کو مختصر طور پہ یہ دوسری مرتبہ کی، میں آپ کو تیسری مرتبہ بھی کہہ رہا ہوں، دوبارہ سہ بارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، جس مقصد کے لیے ہماری روح کو، میری روح کو جسم دیا ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ صرف اس میں ہے، اس ہمارے اس رویے میں ہے کہ ہم متقیانہ روش اختیار کر لیں، ہم تقوی والی زندگی گزاریں۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 آیات ہیں سورہ قمر کی، میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں مومن کی معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہماری معراج جو ہے، معراج کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی نا 12 نبوی میں، حضور تشریف لے گئے تھے، سیر افلاک تھی، اور بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، اور آسمانوں کی سیر تھی جس طریقے سے تھی، تو اس میں کیا تھا؟ وہ معراج تھی۔ معراج کا واقعہ ہے،
اللہ سے قربت تھی، اور قربت کی منازلیں طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور درجہ بدرجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ تو معراج، میں آپ کو بتا رہا ہوں، معراج ہم لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، اور یہ اس بات معراج کی اہمیت ہمارے یعنی زندگی میں نہیں ہے، کم از کم یعنی ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری بھی ایک معراج ہے۔ اگر پیغمبر کی معراج ہے تو ہماری بھی معراج ہے۔ پیغمبر کی معراج انسانیت کی معراج ہے، پیغمبر کی معراج اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ جو 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس میں کیا ہے؟ یہ اس میں مومن کی معراج ہے، متقی کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی مخلوق پہ یا انسان پہ سب سے بڑا انعام، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے ان 2 آیات میں۔ متقین کو ان 2 آیات میں متقین کو ان کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ اے متقی، تم محنت تو کر رہے ہو، کام تو کر رہے ہو، تقوی کی روش تو تم نے اختیار کر لی ہے، تو تم تسلی رکھو، تمہارا مقام جنت ہے، تم ایک عزت کے مقام میں ہوگے۔ یہاں تو لوگ تمہیں تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تمہاری اہمیت لوگوں کی نظر میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ تم دنیا دار نہیں ہو۔ لوگوں کی نظروں میں تو دنیا داروں کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں جس کے پاس پیسہ ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عہدہ ہو، اس کی لوگ قدر کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ اٹھتے ہیں۔ تو نہیں، اے متقی، تم اپنی قدر و قیمت کو پہچانو کہ تم کہاں پر ہوگے۔ تو یہ 2 آیات جو ہیں سامعین کرام، اس میں اس مقام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس میں متقی ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، یعنی باغات ہوں گے، اس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایک عظیم الشان منظر ہوگا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ محبوب سے ملاقات تو ہے، اور اصل تو وہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جنت اصل میں کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اس کے دیدار، اور اس کے قرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ تو متقین کا جو مقام ہے وہ رب کے حضور ہے۔ ان 2 آیات میں یہ مضمون بتایا جا رہا ہے کہ اے متقی، تم اپنے مقام کو سمجھو کہ تمہارا مقام ہے کہاں؟ وہ رب کے دربار میں ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بادشاہ کے حضور میں تمہارا مقام ہے۔ اور سامعین کرام، ان 2 آیات میں یہ بھی مضمون ہے کہ جو سورہ قمر ہے، بنیادی طور پہ تھوڑا سی توجہ دیں سامعین کرام، سورہ قمر ہے، اس میں زیادہ تر مضامین جو ہیں وہ آخرت کے آئے ہیں اور رسولوں کے آئے ہیں کہ رسول آئے اور انہوں نے اللہ کا میسج جو ہے وہ بھجوایا۔ لیکن اللہ کا میسج ہے کیا؟ اللہ کا بنیادی طور پہ یعنی مقصد انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس بلند ترین رتبے سے ہمکنار کیا جائے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ معرفت ہے، وہ پہچان ہے، وہ تقرب ہے، وہ ملاقات ہے، وہ دیدار ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ تو اس سورہ قمر کی جو ہم نے صورت پڑھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ سمجھنے کی کوشش کری، اور میں ساتھ یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اس صورت کے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو مقبول کرے۔ بہرحال سورہ قمر کی میں بات کر رہا تھا، اس میں زیادہ تر تخاطب جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے
جو حق سے غفلت برت رہے ہیں، اور مجرمین کی اس مضمون سے پہلے جو مضمون تھا وہ مجرمین کا گزر چکا ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرم جو ہیں وہ گمراہی میں ہیں، غلط فہمی میں ہیں۔ تو ایک جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ مضمون، یہ جو 2 آیات ہیں، اس کا مضمون اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ حق سے غافل ہیں ان لوگوں کو تھوڑی سی توجہ پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ ایک مقام بھی مل سکتا ہے ہمیں، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے سامعین کرام، انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، سبحان اللہ، جو ان 2 آیات میں بیان فرما رہا ہے۔ یعنی انسان کی معراج بیان ہو رہی ہے، انسان کی معراج کیا ہے، انسان کی منزل کیا ہے، ان 2 آیات میں یہ بات مضمون اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، بہت پیاری آیت ہے سامعین کرام۔ تو متقین جو ہیں، مکذبین کو متقین کی جگہ بتائی جا رہی ہے۔ اب اس میں یعنی اس کے بین السطور جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب مکذبین بھی ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں۔ کذبت قوم لوط بالنذر، کذبت ثمود بالنذر، تو یہ یعنی جو جھٹلانے والے ہیں ان کو متقین کا اعلیٰ ترین مقام بیان کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ متقین اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ سامنے کرام میں تھوڑی سی مثال دیتا تو مثال یہ ہے کہ آپ ایک گھر کے متلاشی ہیں، ایک گھر کے متلاشی ہیں، آپ کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، تو آپ ایک جاتے ہیں ایک علاقے میں، وہاں 2 گھر ہیں، دونوں کی قیمت جو ہے وہ یکساں ہے، لیکن ایک گھر جو ہے 5 مرلے کا ہے مثال کے طور پہ، کچی اینٹوں سے بنا ہوا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی بہت تنگ سی جگہ ہے، قیمت مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں 10 مرلے کا گھر ہے، دونوں گھر 10 مرلے کے ہیں، 2 گھر ہیں، تو ایک گھر جو ہے وہ کچی مٹی سے چھتیں ٹپک رہی ہیں اور کچھ کمرے بھی ڈھنگ کے نہیں بنے ہوئے، دوسرا 10 مرلے کا گھر ایک عالیشان، اس میں 3-4 کمرے بہت اچھے بنے ہوئے اور بہت اچھی فنیشنگ ہے، اور ہر قسم کی سہولت اس میں موجود ہے، فرنشڈ ہے، 10 لاکھ قیمت ہے دونوں کی۔ آپ کون سا گھر لیں گے بتائیے مجھے؟ اگر آپ لینے والے خریدار بن جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ ردی گھر لیں گے کہ یہ جو اچھا گھر بنا ہوا ہے وہ لیں گے، قیمت ایک سی ہے۔ یقیناً میں نے آپ کی بات کو سمجھ لیا، آپ کہتے ہیں ہم تو وہ قیمتی گھر لیں گے، وہ اچھا گھر جو بنا ہوا ہے وہ لیں گے۔ تو سامنے کرام اسی طرح دیکھیں 2 گھر ہیں ہمارے سامنے، ایک دنیا کا گھر ہے اور آخرت کا گھر ہے، دار الاخرہ، یعنی یہ قرآن کے الفاظ ہیں، دار الاخرہ، آخرت کا گھر۔ تو ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے 2 جگہیں دے دی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ردی چیز کو پسند کر لیا ہے، افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ردی چیز کو پسند کر لیا ہے اور ردی گھر کو خرید لیا ہے بمقابلے اس گھر کے جو قیمتی ہے، جو ہمیشہ ہے۔ اور یہ ردی گھر جو ہے اس میں آپ نے 2 دن گزارے یا نہ گزارے، اس دن ایک واقعہ میں سن رہا تھا، گھر میں ہم پینٹ وغیرہ کرا رہے ہیں نا، تو ایک رنگ ساز تھا، وہ اس نے واقعہ بتایا کہ بھئی میں ایک گھر میں کام کر رہا تھا، ایک بہت بڑا گھر بنا ہوا تھا کنالوں میں، اور بیٹے بھی تھے، باپ بھی تھا، تو گھر اب ظاہر ہے کہ وہ رنگ پینٹ وغیرہ تو آخری مرحلے میں ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے گھر تقریباً کام ختم کر لیا تھا، تو ابھی شفٹ نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ ہے کہ جو باپ تھا وہ 50-60 سال کی عمر تھی اس کی، بہرحال کچھ مہمان آئے، بارش ہو رہی تھی، اس نے سیڑھی لگائی چھت پہ کچھ دیکھنے کے لیے، کوئی بھی چیز، تفصیل میں نہیں بتا رہا، کوئی بھی چیز، تو وہ سیڑھی جو ہے پھسل کے زمین پہ آ گئی، وہ مر گیا، وہ شخص مر گیا،
یہ ہوتا رہتا ہے، یہ میرے یعنی یہ واقعے کے علاوہ یہ تو میرا اندھے کا ہے، یہ تو کسی نے سنائی ہے، لیکن میرا جو بالکل ہمارے سامنے ایسا ہوا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی گھر بنوا رہا ہے، اوپر نیچے کھڑا ہے، اوپر سے ایک اینٹ آئی اس کے سر پہ لگی تو مر گیا۔ تو دیکھیں گھر جو ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ حقیقت میں ہے لہی الحیوان، وہ اصل گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ اس کو سمجھتے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے سامنے کرام، دو گھر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا دار لمن لا دار لہو و مال لمن لا مال لہو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہے۔ تو دنیا کے گھر آپ دیکھیں، عام طور پہ ہم دنیا کے گھروں کے پرستار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کا گھر نہیں ہے، بس وہ ساری زندگی گھر کے خواب دیکھتا رہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اسی خواب میں۔ بعض لوگ بنا بھی لیتے ہیں، چند سال گزار بھی لیتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ آخر انہوں نے جانا ہے قبر میں۔ تو بہرحال یہ مضمون جو ہے سامنے کرام بہت اہم ہے، اس میں متقین کا مقام بتایا گیا ہے کہ متقین ہوں گے کا، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ رب کے پاس ہے، عند ملیک مقتدر، قادر مطلق بادشاہ کے حضور میں، عزت کے مقام میں، اور قادر ملیک مقتدر قادر مطلق بادشاہ کے حضور میں ہوں گے۔ بہرحال افسوس سے مجھے افسوس بھی آ رہا ہے سامنے کرام کہ جو آیات کا حق تھا میں نے ادا نہیں کیا۔ بہرحال اس تھوڑے مضمون پہ جو مجھ ناچیز کے منہ سے نکلے ہیں، آپ اس پہ غور کریں، اپنے لیے گھر پسند کر لیں، اس گھر کے لیے کوشش کریں، کیونکہ عن قریب ہم آخرت کے گھر میں جائیں گے، یا تو وہاں دوزخ کا گھر ہمارے لیے تیار ہوگا، یا ہم آج اپنے لیے، یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں سامنے کرام، یا تو ہم اپنے اعمال سے دوزخ میں اپنی سیٹ پکی کرا رہے ہیں یا جنت میں۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ دوزخیوں والے اعمال نہ کیجئے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، رب کے حضور پیش ہونے کی تیاری کیجئے، اور اپنا وقت تقوی، یعنی اپنے آپ کو آپ صاحب تقوی بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے، عزت کے مقام میں رہنے کے لیے، ان کے رب کے دربار میں رہنے کے لیے آپ یہاں تقوی کی روش اپنا لیں اور تقوی کو سمجھیں کسی صاحب تقوی سے۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ جی ترجمہ، ان المتقین، بے شک متقین جو ہیں، فی جنات و نہر، باغوں میں اور نہروں میں، یعنی وہ باغات تجری من تحتها الانہار، جس کے ضمن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں ہوں گے فی مقعد صدق، عزت کے مقام میں، عند ملیک مقتدر، قادر مطلق بادشاہ کے حضور میں۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کیجئے اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے بنا دے۔ اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر،
The righteous will be amidst gardens and rivers. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. In an assembly of virtue, in the presence of an omnipotent king. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.